رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ پروردگار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے لیے تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں خدا کے نزدیک اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ اسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے اور انشاءاللہ اسی کی ذیل میں گفتگو کربلا رائے ہدایت ہے۔ انشاءاللہ جو بھی معروضات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے اذان عالی میں منتقل کیے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر صرف چند دن کا سفر نہیں تھا۔ سامنے والوں نے جو کہ امام کے مقابلے تھے انہوں نے کتنی پریڈکشنز کی تھی کہ جس کے لیے وہ امام کے مقابلے میں آئے، وہ 50 سالہ یا 70 سال، اس سے زیادہ پریڈکشنز نہیں تھی۔ یعنی وہ جو خواہشات تھیں جس کے مقابلے میں انہوں نے امام کو روکا وہ کیا تھیں؟ حکومت تھی، دولت تھی، شہر رے کی گندم تھی۔ کتنی تھی یہ؟ میکسیمم اگر کریں تو 50 60 70 سال سے زیادہ ان کی پلاننگ نہیں تھی، مگر وہ بھول گئے کہ جس کو انہوں نے روکا وہ خدا کا نمائندہ تھا۔ اس نے جو پلاننگ کی وہ 60 سالہ نہیں تھی، وہ 100 سالہ نہیں تھی، وہ 500 سالہ نہیں تھی، وہ 1000 سالہ نہیں تھی۔ عزیزان محترم، امام حسین نے جو پلاننگ کی وہ تا قیامت تھی، بلکہ قیامت پر بھی نہیں رکتی، مگر یوں کہیں کہ جب تک وجود خدا ہے اور جب تک بقا ہے، چاہے بہشت میں ہم فیہا خالدون ہے، تا وہاں بھی حسین ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، یا علی یا علی۔ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا، آپ جس جگہ پر آتے ہیں، جس جگہ کے لیے آپ زحمت کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے۔ لوگ ترستے ہیں اس مقام کے لیے۔ انبیاء انتظار کرتے رہے، انبیاء نے اپنا خون دیا اس مقام کے لیے۔ جو بھی گزرا کربلا سے اس نے گریہ کیا ہے روکتے وقت۔ یہ وہ مقام تھا کہ جس کے لیے رسول خدا نے پہلے سے جو ہے وہ پیشن گوئی کر دی تھی۔ یہ وہ مقام تھا کہ جس کے لیے ملائکہ انتظار کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، اسلام کی صرف بقا نہیں تھی، بشریت کی بقا تھی کربلا کے اندر۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے لیے آج آپ کو پروردگار یہ دیتا ہے، یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور سب سے بڑا اس نعمت کا شکر وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے اس مقصد کو اپنی زندگی میں جاری کریں۔ یعنی یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ بھئی نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہا یا ابن رسول اللہ، یہ جو قرآن میں ہے کہ تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ یہ جو ہمیں پھل، یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شخص گھر میں دعوت کرے، کھلائے، اور پھر بعد میں کہے کہ اس کا شکر ادا کرو، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ مولا بہت عجیب سا لگے گا۔ تو کہتے ہیں جب ایک شخص کو عجیب سا لگے گا تو کیا پروردگار کو عجیب سا نہیں لگے گا کہ تمہیں وہ ان چیزوں کی نعمتوں کا سوال کرے؟ تو کہا یا ابن رسول اللہ، یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحن نعمت اللہ، ہم ہیں خدا کی وہ نعمتیں کہ جس کا تمہیں شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی اس ولایت کو کہ جو اللہ نے اتاری ہے، اگر اس کو من اور ان ہمارے دل اور جان نے قبول نہ کیا تو سمجھ لیں عزیزان محترم ہم نے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی یہ ولایت کا نظام، کیونکہ بہرحال علماء کرام ذاکرین تو بشمول ہمارے
لفاظی کرتے ہیں اور بڑا لوگوں کو ولایت اور امامت کر خوش کرتے ہیں، اصل میں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، یعنی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو یہ سمجھ میں آیا ہے، ورنہ باقی صرف لفظوں کا کریڈٹ لے جاتے ہیں، لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا نظام میں ولایت کیا ہے، امامت کیا ہے۔ لیکن جس کو سمجھ میں آیا وہ شب عاشورہ، روز عاشورہ، یزید کے لشکر کو توڑتا ہوا امام حسین کی طرف آیا۔ عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وہ نظام ہے کہ کائنات جس پر چل رہی ہے، یہ ہٹ جائے اگر کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ لفظ نہیں ہے، یہ حجت خدا روایت ہے کہ حجت خدا تمہارے درمیان میں سے ہٹ جائے دنیا ختم ہو جائے گی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اس پر نازل ہو رہے ہیں، یعنی یہ نظام باقی ہے، یہ نظام ہے۔ اس نظام کے لیے پروردگار نے جہاں اپنی اطاعت کے لیے کہا، وہاں رسول کی اطاعت کے لیے کہا، وہاں اس نظام کی اطاعت کے لیے کہا۔ قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ فخر الدین رازی اہل سنت کا، جس نے سب سے بڑی تفسیر لکھی تھی علامہ طباطبائی سے پہلے تک، وہ لکھتا ہے کہ اولو الامر سوائے 14 معصومین کے کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ عزیزان محترم، یہ وہ مقام ہے کہ جس کو لوگ سمجھ گئے، ہم نہیں سمجھے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس سب سے بہترین قرآن کے بعد کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ۔ کتنے لوگ نہج البلاغہ پڑھتے ہیں؟ کتنے اس میں نامے ہیں، لیٹر، کتنے اس میں خطبے ہیں، کتنی اس میں حکمتیں ہیں۔ بس ہم کہتے ہیں جی بہت بہترین کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، بس رکھے رہے گھر کے اندر۔